الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى عيد رجع في غيره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ انعام 8ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قل اے نبی فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا نماز روزہ قربانی، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے میرا نماز روزہ قربانی جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اور میں مسلمان ہوں اور میں شرک اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے ہمارا نماز روزہ قربانی جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اور میں اسی کا فرما بردار ہوں اور میں اس کی ذات و صفات کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز کے لیے جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو جس راستے سے جاتے تھے واپسی میں دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے جو یہ حدیث نقل کی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی کہ جب عید کی نماز کے لیے آؤ تو تکبیرات تشریقات پڑھتے ہوئے آؤ اور جب واپس جاؤ تو دوسرے راستے سے واپس جاؤ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آج صبح کی نماز سے ہم نے شروع کر دی۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ یہ پڑھنا واجب ہے اور عورت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول جائے تو تھوڑی دیر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں تو نماز با جماعت پڑھے تو ایک نہ ایک کو تو یاد ہوتا ہے تو پھر وہ ساروں کو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نامی ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز میں پڑھ کر پھر ختم۔ صبح کی نماز نامی ذی الحجہ سے شروع کریں گے، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر پھر اس کے بعد ختم۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا یہ کام ہے کہ ان ذی الحجہ کے سارے ایام میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نامی ذی الحجہ کا روزہ زیادہ فضیلت ہے جو آج ہے۔ ہمارے ملک کے لحاظ سے نامی ذی الحجہ کا اعتبار ہے، اور اگر کوئی ادھر کے دونوں روزے رکھنا چاہے، 3 رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔
9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، بہت فضیلت ہے۔ جو 10ویں ذی الحجہ کا لوگ روزہ کہہ دیتے ہیں اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے، عید کے دن۔ بس حدیث میں اتنا آیا ہے کہ ہم چھوٹی عید پر جب جاتے تھے تو کچھ کھا پی کر جاتے تھے، گھر میں کوئی کھجوریں تھیں یا کچھ تھا تو وہ کھا پی کر چلے جاتے تھے، اور بڑی عید پر جب جاتے تھے تو کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے، عید کے بعد پھر اپنی قربانی کا گوشت کھا لیتے تھے۔ بس اتنی بات ہے، ایک مستحب بات ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی ایسا گناہ کی بات نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے۔ چھوٹی عید پر کچھ کھا کر جانے کی نا 1-2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ روزے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سحری کے ٹائم کھانے کی عادت بن چکی ہوتی ہے، تو پھر صبح نماز کے بعد وہ خود یہ کچھ خواہش ہو رہی ہوتی ہے کچھ کھانے کی، تو اس لیے اس میں فرمایا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ اور جناب لوگوں نے اس کو میٹھی عید میٹھی عید میٹھی عید ایسی بس کچھ کھا پی لیے، اس میں وہاں چونکہ کھجوریں عام تھیں تو اس لیے کھجوروں کا ذکر ہو گیا، نہیں تو اگر کھجوریں نہیں ہیں آپ سیدھا ناشتہ کرتے ہیں تو ٹھیک۔ بڑی عید کی بات یہ ہے، ایک تو بڑی عید کی نماز کو جلدی پڑھانے کا حکم ہے تاکہ اس کے بعد قربانی کے عمل میں مصروف ہو جائیں، تو ناشتے میں ٹائم ہی ضائع ہوگا، اس لیے جلدی سے عید پڑھ کے نا قربانی میں مصروف ہو جائیں، جلدی عیدگاہ میں آنا۔ بے شک امام صاحب لیٹ آئے تو کوئی بات نہیں، امام کا لیٹ آنا مسنون ہے، جمعے کی نماز کے لیے ہو یا عید کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، امام کا ٹائم پر آنا یہ مسنون ہے۔ لوگ آ جاتے تھے، حضرات صحابہ آ جاتے تھے رضی اللہ عنہ، جماعت مسجد بھر جاتی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس جا کر یوں کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، مطلب اندر آواز جائے گی نا جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لیں گے۔ تو عید کی نماز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جلدی عید کی نماز کے لیے عوام کو جلدی عیدگاہ میں آنا یہ مسنون ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، اور ساتھ ساتھ تکبیرات تشریقات پڑھتے رہیں۔ آپ اگر عید کی نماز میں جلدی آ گئے تو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ عید سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی، اشراق، چاش، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، نہ گھر میں نہ مسجد میں۔ آپ آ گئے مسجد میں، ابھی امام صاحب نہیں آئے، آپ بیٹھے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، تلاوت کریں، تکبیرات تشریقات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عید کی نماز کے لیے جلدی آنا یہ مسنون ہے، حکم ہے، اور امام جب آئے۔ دوسری بات کہ جب عید کے لیے جلدی آنے کا حکم ہے تو ظاہر ہے ناشتہ کریں گے، یوں کریں گے تو ٹائم لگ جائے گا، اس لیے نہ کھائیں کچھ پہ۔ اور اگر قربانی کا گوشت آپ کا اپنے کا جلدی ہو جاتا ہے تو وہ کھانا اچھی بات ہے، اس میں بھی 2 حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سابقہ کے لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، انہیں حکم یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اپنی قربانی کا گوشت کھایا کرو، تو وہ لوگوں کے سامنے جیسے قربانی کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی عیدگاہ میں آپ کے سامنے نا گوشت جیسے آپ ذبح کرتے تھے تو کلیجہ وغیرہ بھون کے لے آتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گوشت کھانا مسنون ہے۔ تو وہ ہر شریعت کے اپنے اپنے حکم ہیں۔ دیکھو پہلی شریعت کے کچھ حکم سخت تھے کہ جیسے مجبوراً بھی وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس شریعت میں مجبوراً گھر میں نماز ہو سکتی ہے بیمار وغیرہ کی،
مسافر ہیں راستے میں نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں کپڑا ناپاک ہو جائے تو بس اس سے عبادت نہیں ہو سکتی، بے شک آپ دھو لیں ظاہری طور پر وہ صاف ہو گیا، لیکن اس سے اب عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس شریعت میں عبادت ہو سکتی ہے، اس کو دھوئیں، پاک کریں، 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ اس کو نچوڑیں، بس وہ پاک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شریعتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جو شریعتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اس میں اپنے اپنے احکام ہیں۔ اب پہلی شریعتوں میں قربانی تھی لیکن وہ کھانا جائز نہیں تھا، تو اس شریعت میں قربانی ہوئی، کھانا حلال طیب قرار دیا ہے۔ تو لوگ چونکہ یہود و نصارہ جو مدینہ میں آباد تھے، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنی قربانی کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔ جب بندہ صبح سے کچھ نہ کھایا ہوا ہوگا تو کھانے کا دل چاہے گا، تو اپنی قربانی کا گوشت سب کے سامنے جب کھائیں گے ان کو کھلائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا، اطعموا القانع والمعتر فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، آپ خود بھی کھاؤ اپنی قربانی کا گوشت، خود بھی کھاؤ اور اس بندے کو بھی کھلاؤ جو آپ سے سوال نہیں کرتا، بھلے وہ غریب ہے، یہ پڑوسی ہے، مالدار ہے، آپ سے مانگا نہیں ہے گوشت، اس کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور اس کو بھی گوشت دو جو مانگتا ہے، سب کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مطلب ہے آپ کے بعض دفعہ گھروں میں غیر مسلم کام کرنے والے ہوتے ہیں یا پڑوس میں ہوتے ہیں، قربانی کا گوشت وہ لینا چاہیں آپ دیں، کوئی پابندی نہیں ہے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی کہ قربانی کا گوشت کھانا اسلامی شریعت میں ایک محبوب چیز ہے، حلال طیب ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلی شریعتوں میں کئی احکام اور طرح تھے، اس شریعت میں اور طرح ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، وہ شریعت بھیجنے والا ہے۔ تو پہلی بعض شریعتوں میں 2 نمازیں تھیں، کسی میں 3 نمازیں تھیں، تو یہ تو نہیں کہتے مسلمانوں کو 5 کیوں ہیں پھر۔ اسی طریقے سے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ وقتی تھی، یہاں جو کتاب نازل ہوئی وہ قیامت تک کے لیے ہے، آخری امت ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو قربانی کا گوشت استعمال خود بھی کرو اور سائل کو بھی دو، جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دو۔ بعض رات نے یہ جو لکھا ہے نا کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کا، تو ایک مطلب ہے اپنا، تو ایک غریب غربا کا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ کوئی شرعن ایسی کوئی بات نہیں۔ بعد اب ہو سکتا ہے ایک خاندان میں بہت سارے بندے ہوں، پرانے زمانے میں لوگ اکٹھی حویلی میں سارے رہتے تھے، ہو سکتا ہے ان پر ہی پورا نہ ہو، تو یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، احتیاطاً ہے کہ تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی قربانی کا مطلب حق ادا کیا ہے۔ رشتہ داروں کا حق ڈبل ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ہو جائے، غریبوں کا بھی ہو جائے اور خود بھی کھا لے۔ ایک علماء نے ایک بات لکھی ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اچھا، اور بات کہ عید کے لیے آنا ہے، تکبیرات پڑھ کے آنا ہے۔ قربانی عید کے بعد کرنی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز جب ہو جائے اس کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ تشریف لا رہے تھے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے، تو تھوڑا سا وہ میدان مدینہ سے باہر تھا، سارا مدینہ اس میں جمع ہو جاتا تھا، تو اس میں راستے میں لوگ ذبح کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز تو ہوئی نہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتے قربانی کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو مسئلہ صحیح نہیں سمجھ آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عید سے پہلے جانور ذبح کر لیے ہیں، یہ گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن قربانی تمہاری نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرنا۔ قربانی کا وقت ہی جب شروع ہوتا ہے جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہو جائے، جیسے ظہر کی نماز ہے،
11 بجے کوئی 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے تو ظاہر نہیں ہوگی، وہ وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور جب اس کا وقت ہے وہ عید کی نماز ہے۔ اب بعض جگہ میں 6 بجے عید کی نماز ہے، بعض جگہ میں اور پہلے ہے، بعض جگہ 6:30 ہے۔ بس جس جگہ قربانی ہو رہی ہے مظنہ تہمت سے بچیں، جماعت کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ ایک تو عید کے بعد قربانی، دوسرا تکبیرات تشریقات کی بات ہو گئی، روزے کی بات ہو گئی۔ عید کے لیے اپنی استعداد کے مطابق اچھے کپڑے پہننا یہ مسنون عمل ہے، اسلام کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ جو شخص نئے بنا سکتا ہے کپڑے نئے بنائے، جو نئے نہیں بنا سکتا، جو اس کے پاس کپڑے ہیں ان میں سے جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ پہنے، نہا دھو کے آئے، تیل سرما خوشبو لگائے اور اپنی طرف سے اچھے کپڑے پہنے۔ اسلام قرضے کے ساتھ عید گزارنے کے حق میں نہیں ہے۔ جو کپڑے ہیں آپ کے پاس اچھے وہ پہن کے آئیں۔ قرضے میں کپڑے کیوں بناتے ہیں؟ وہ خواہ ٹینشن ہوگی کہ پیسے دینے ہیں پیسے دینے، یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے نا جی، نیک ہوتا ہے، وہ حساس مزاج ہوتا ہے، اس نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو وہ ہر وقت اس کو یاد آتے ہیں۔ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں اس کے 4,000، اس کے 1,00,000، اس کا 15,000، اس کا 50,000، بس سارے روتے رہو تو مانگتے رہو، قرضہ لیتے جاتے ہیں۔ وہ ایسے بندوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ قرضہ میرے اوپر ہے۔ قرضہ اچھی چیز نہیں ہے، مجبوراً لے سکتے ہیں، اور کس کام کے لیے؟ کھانا پینا جب گھر میں نہیں ہے، بچے فقر و فاقہ میں ہیں تو قرضہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ القرض مقراض المحبہ، قرضہ محبت کو کاٹنے کی کینچی ہے۔ دیکھو نا، لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ عید کے 10 دن بعد آپ کو پیسے دے دیں گے، جب نہیں دے سکیں گے تو ناراضگی پیدا ہوگی، پھر غیبت بھی ہوتی ہے کہ فلانا بندہ جی وعدہ کر کے گیا تھا عید کے 10 دن بعد پیسے دے دوں گا، اور آج 2 مہینے ہو گئے پیسے نہیں دیے، یہ غیبت ہو گئی۔ قرضہ دینا مستحب چیز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جب اس کے پیچھے غیبت ہو گئی تو گناہ کبیرہ ہو گیا۔ لہٰذا قرضہ دینا ضروری اور فرض نہیں ہے، لیکن دیا ہے تو ثواب ہے۔ اور عید کے کپڑے جوتے وغیرہ اللہ نے استعداد دی ہے، آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھا جوتا پہنیں، اچھے سے اچھی گاڑی رکھیں، اچھے سے اچھا گھر بنائیں۔ اسلام تو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب ہے استعداد تو ٹھیک ہے، جب نہیں استعداد تو قرضہ نہ لو۔ جس حال میں اللہ رکھے اسی حال میں راضی رہنا چاہیے۔ کسی کو امیر بنایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق میں کسی کو کسی پر فضیلت دے دی، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، کوئی امیر تھے کوئی غریب تھے، تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہمارا نسبت جوڑ رہی ہے نا جی۔ تو اس لیے عید کی نماز کے لیے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے کپڑے اچھے پہن کر عید کی نماز کے لیے آنا، اور اگر امام صاحب نہیں آئے تو نفل وغیرہ کی نماز نہیں پڑھنی، کوئی نفل کی اجازت نہیں، نہ گھر میں نہ دیکھو اسلام ہے۔ حالانکہ چاشت اشراق نماز پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 360 انسان کے جوڑ ہیں نا جی جسم میں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے، ہر روز دینا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، حضرت جی ہم تو اتنے امیر نہیں ہیں، ہر روز صدقہ 360 جسم کے جوڑوں کا کیسے صدقہ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت اشراق پڑھ لینا، تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اشراق، چاشت، عمرہ مقبول کا ثواب، لیکن عید کے دن منع ہو گیا۔ آپ عید کی نظام میں مصروف رہیں، عید کی نماز ہے جی، اور پھر اس کے بعد صاحب حیثیت لوگ قربانی کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔
جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں دوستو خالص توحید بیان ہے۔ تکبیرات تشریق میں بھی صرف توحید ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک جو حاجی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حاجیوں کا سب سے زیادہ جو پسند عمل ہے، جس کا احرام لمبا ہو، تکبیرات اس میں یہ جو تلبیہ ہے اس میں زیادہ، تلبیہ میں بھی آپ غور کریں نا جی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صرف توحید بیان ہوئی، صحیح؟ اللہ اکبر جو تکبیرات تشریق ہیں جو آپ نے آج صبح سے شروع کر رکھی ہیں، خالص توحید ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 8واں پورا سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والی آیت بھی پڑھتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر اللہ اکبر بسم اللہ اکبر چھری پھیرنی ہے۔ اس میں بھی خالص توحید ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے ایک دفعہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی قرآن مجید کی عظیم آیت کون سی ہے، عظیم آیت کون سی ہے؟ تو خاموش ہو گئے حضرات صحابہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کسی نے بتایا بھی ہے، عظیم آیت ہے آیت الکرسی، آپ اس کو غور کر کے پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ، یہ آیت قرآن مجید کی عظیم آیت کہلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چلا، آپ اس میں غور کریں تو اس میں تو خالص توحید بیان ہوئی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کا معمول رکھتا ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور ہر نماز کے بعد جو پڑھتا ہے تو فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے موت رکاوٹ ہے بس۔ جو شخص کہ اس کا آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہے، جنت میں جانے کے لیے موت صرف ایک رکاوٹ ہے۔ اتنی عظیم آیت ہے۔ عظیم کیوں ہے یہ آیت؟ اس کے اندر خالص توحید بیان ہوئی ہے۔ تو آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا نا کہ فلانی جگہ 2 رکعتیں پڑھو، فلانی جگہ 2 رکعتیں پڑھا کرو، حج عمرے وغیرہ میں، یا مسجد میں تحیۃ المسجد، وضو وغیرہ۔ آگے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں بھی آپ غور کریں نا جی، تو پہلی صورت میں الہ باطلہ سے برات ہے کہ ہم بت و شتوں کی بات نہیں کرتے، اور دوسری صورت میں صرف توحید ہے، سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ آیت جو ہم نے آج جس کا سہارا لیا، قل ان صلاتی و نسکی میں توحید بیان ہوئی۔ اے نبی فرما دیجئے میری نماز، قربانی، روزہ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، یہ توحید ہے۔ ایک اصولی بات یہ ہے، عبادت نام کی کوئی چیز بھی ہو، خواہ 10 روپے صدقہ ہے، 2 رکعت نفل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، طواف ہے، سعی ہے، جو بھی عبادت نام کی چیز ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، خواہ اس میں جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قولی منہ سے بولنے والی بات ہو، عبادت نام کی چیز اللہ ہی کی ہے۔ جو عبادات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت نماز ہے اللہ کے لیے ہے، کسی پیر فقیر کے لیے نہیں، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں، نظر و نیاز، منت، جو کچھ بھی قربانی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، اور میرا جینا مرنا، وہ سب اللہ ہی کے لیے۔ دیکھو
اسلام اتنے پیارے مذہب کا نام ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے، آپ کا بازار جانا عبادت، قربانی خریدنے جانا عبادت، کپڑے خریدنے جانا عبادت۔ کیوں؟ اسلام کا حکم ہے، آپ کی استعداد ہے، آپ نئے کپڑے پہنو عید پر، آپ اسلام کی حکم پر عمل کرنے کے لیے کپڑے خریدنے گئے، بیوی بچوں کا خیال کرنا، خرچہ وغیرہ دینا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ نان نفقہ سربراہ کے ذمہ ہوتا ہے، آپ اسلامی حکم سمجھتے ہوئے نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ کے بھی مالی حق حقوق ہیں، بال بچوں کے، رشتہ داروں کے، غریبوں کے، والدین کے حق حقوق ہیں، اس لیے مطلب نوکری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، سب عبادت ہے۔ تو انسان کا جو اسلام سمجھ میں آئے تو اس کا سب کام عبادت ہے، بس پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اگر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، اس میں نیت یہ ہے کہ آج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں نماز کے لیے نا، ہمارے صاحب ہو، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ بندہ نمازی سا ہے، نفل لمبے لمبے پڑھتا ہے، تو وہ 2 نفل جن کی نیت ٹھیک نہیں تو وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اور گھر کا روشن دان رکھا کہ اذان کی آواز آئے، جی ہوا تو اس میں آئے گی، فطرتی بات ہے، روشنی بھی آئے گی، فطرتی بات ہے جی، اور نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے، تو ہمیشہ کے لیے وہ روشن دان بھی اس کے لیے ثواب کا سبب بن گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای، میرا جینا، مطلب ہے ہم نے جینے میں کرنا کیا ہے؟ بازار جانا اللہ کا حکم سمجھ کے، روزی کمانا اللہ کا حکم سمجھ کے، قربانی کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے، کپڑے پہننا اللہ کا حکم سمجھ کے، خوشبو لگانا اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تو جب اللہ کا حکم سمجھ کے، اسلام دین فطرت ہے، یہ لفظ سمجھو، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے اس میں زاویہ نظر ٹھیک کر لو۔ کپڑے پہننا آپ کی ضرورت ہے، سونا آپ کی ضرورت ہے، کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے، بستر پر لیٹنا آپ کی ضرورت ہے، باتھ روم جانا آپ کی ضرورت ہے، اور انہی ضروریات میں اسلامی ہدایات کو مد نظر رکھیں گے تو عبادت بن جائے گی۔ اسلام دین فطرت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے اسی میں نیت درست ہو تو وہ سب عبادت ہے۔ اور اگر بڑا بہادر ہے، شہید ہو گیا، کفار کے خلاف جنگ کی ہے، نیت ٹھیک تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مولوی صاحب بڑے مسئلے بتاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب تجوید کے ساتھ ہیں جی پڑھتا پڑھاتا ہے، بڑا ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اگر مولوی صاحب بھی یہ کہیں کہ قاری صاحب بھی کہ ہم جب تلاوت اچھی کریں تو نیت یہ ہو، لوگ واہ واہ کریں، ویسے لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کرتے رہیں، اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی۔ مولوی صاحب، قاری صاحب اللہ کی رضا کی خاطر مسئلے مسائل بتائے، قرآن کی تلاوت کریں ہیں جی، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ آخرت میں عالم کو، سخی کو، شہید کو سب سے پہلے جن کی نیت ٹھیک ہے جنت میں ڈالا جائے گا، عالم کو، سخی کو، شہید کو نیت درست نہیں تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہر وہ عبادت جس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ عبادت نہیں رہی، اور ہر وہ بظاہر جو دنیاوی کام نظر آتا ہے اس میں بھی اگر نیت ٹھیک ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن اسی کام میں نہیں لگے رہنا۔ اب بندہ کہے حضرت صاحب چلو نماز کے لیے، کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا ہے روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ او بابا وہ روزی کمانا اپنی جگہ پر ہے، جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا اس سے۔ اب ایک بندہ لگے تسبیح ہاتھ میں، وہ جمعہ ہی نہیں پڑھنے آیا، تو تسبیح تو عبادت ہے، لیکن جس عبادت کا جب حکم ہو وہ بھی ساتھ ساروں کو لے کے چلنا ہے، ایک طرف ایک شک کی طرف جھکاؤ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، مبارک دن چل رہے ہیں، توبہ استغفار کی طرف توجہ ہو، ان دنوں میں عبادت بہت ثواب کی چیز ہے، اور کل عید کی نماز ہے ادائی کی جائے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں قربانی کی طرف توجہ کریں۔ اللہ کا مال ہے، اللہ دیتا ہے، اگلے سال تک اور بھی دے گا،
یہ ہماری حکومت جو ہے نا جناب، پیاز ٹماٹر سبزی اسی کی ریٹ کی اوپر نیچے کی طرف لگی رہتی ہے. ہر جگہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے نا. ایک من کا جانور 2 لاکھ روپے کا کیا مطلب ہے اس کے ریٹ کا؟ ایک بکرا جس کا 15 کلو وزن ہے 70,000 روپے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے کنٹرول کرنا ہے. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ کنٹرول ریٹ کے جو ادارے ہیں ان کا کام نہیں ہے صرف پیازوں کو سستا کرنا ہے یا ٹماٹروں کو سستا کرنا ہے. تمام چیز میں حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹیکس تو ان سے لے لیتے ہیں کہ آپ آئے ہو جانور لے ہو، ہم نے آپ کو قلہ دیا، آپ کو پانی دیں گے، رات کو لائٹ جلے گی، اس کے پیسے تو لے لیے، چلو ٹھیک ہے لے لیے، وہ بھی کوئی معقول ہونے چاہیے. بعض جگہوں سے یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب لیتے ہیں، وہ کیا فائدہ زیادہ لینے کا، وہ بھی ہمارے اوپر بوجھ جائے گا. وہ جانور جو 1 من کا جانور ہے 2 لاکھ روپے، کیوں اس طرح ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نظام کو کنٹرول کرنا تاکہ ہر بندہ قربانی کر سکے. لوگ جاتے ہیں قربانی خریدنے کے لیے، وہ جو تصور میں لے کے گئے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جی. اس طرف توجہ دینا، پل بنانا ٹھیک ہے، ادھر ادھر اور کام کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی کام وہی بات ہوئی نا جو پہلے میں نے کہی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کو کہا جائے کہ اب عید بھی پڑھنی ہے، کہتا نہیں میں وہ نماز بھی عبادت ہی ہے نا. اس کو کہا جائے روزی بھی رکھنا ہے، کہتا نہیں میں تو نماز جو پڑھتا ہوں. سارے کام حکومت کی ذمہ داری ہے کنٹرول کے نظام سے. نہ پتہ ہے سریا کیا ریٹ ہے، نہ پتہ ہے سیمنٹ کا کیا مسئلہ ہے، نہ پتہ ہے مزدور کی کیا دیہڑی ہے. جس کے جیسے بس چلتا ہے اس طریقے سے وہ، جس کا بس چلتا ہے جتنا وہ ظلم اتنا کرتا ہے. جس کا بس ہی نہیں چلتا میری طرح تو اس کا کیا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے تو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس نے کچھ پیسے جوڑے ہیں، وہ جائے گا تو 15,000 کا بکرا اس کو 70,000 روپے کا ریٹ ملے گا، کیسے وہ خرید سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے، اللہ کرے اقبال کا ترانہ ہے بانگے درا ہے گویا، ہمارا کام ہے تو چیخنا اعلان کرنا. آپ حکومت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے تمام نظام کے ریٹ کو کنٹرول کرنا کہ وہ دمبا کیا ہوتا ہے، بکرا کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے. چلو خوبصورتی کا یار 4-5 ہزار روپے لے لوں، اب میرا خیال ہے سارے خوبصورتی میں ہی چلا گیا ہے 5-5 لاکھ روپیہ. تو بات یہ ہے دوستو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر عبادت نام کی چیز اللہ کی رضا ہے. یاد رکھو کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں شیطان رکاوٹ زیادہ ڈالتا ہے. نماز میں بھی ڈالتا ہے، دیکھو نا بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسلمان. اسی طریقے سے حج میں بھی ڈالتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی وغیرہ وغیرہ یہ اسی کی ہیلے ہیں. زکوٰۃ میں بھی ڈالتا ہے. لیکن قربانی میں زیادہ شیطان وسوسے، ہیلے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے. اللہ کے خلیل کو بھی رکاوٹیں ڈالی، وہ اصل میں ہمیں سمجھانا مقصد تھا کہ آپ بھی جس دور میں سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے نا جی، تو کچھ رسم و رواج کو، گھر کی ضروریات کو، بال بچوں کی شادیاں کو، اس طرح کی چیزیں نا سامنے آ جائیں گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ذلك متاع الحياة الدنيا والله خير عنده. یہ مزین پیش ہو کے آتے ہیں، یہ ضرورت یہ سب ضروریات ٹھیک ہے، پورا سال ہی تو بیگم کی ضروریات ہی پوری کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی فیسیں اور کپڑے اور فلان اور یہی تو ہوتا ہے. اللہ کا حکم تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے. اس لیے اس طرح کی رکاوٹیں جو ہے وہ اللہ کے خلیل کے سامنے جو رکاوٹیں آئی نا جی، وہ کہاں ان کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ وہ ہمیں سمجھانا مقصد تھا. اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے مختلف طریقے سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو کامیاب پایا. یہ ہمارے لیے کہ عبادت کے بجا لانے کے بارے میں رشتہ داری رکاوٹ، ضروریات رکاوٹ، فلان ویسی ہم نے ضروریات یہ بنائی ہوئی ہیں. اسلام میں تو نہ جہیز ہے نہ بچے کے اتنے فلان چیزیں. شیخ سعدی کیا کہتا ہے؟ فرمایا 1000 خیش کے بیگانہ از خدا باشد، 1000 خیش کے بیگانہ از خدا فدائے یکتنے
کہ بیگانہ آشنا باشد ان ہزار رشتہ داروں کو میں قربان کر دوں گا جو اسلام کے حکم کے بجا لانے میں رکاوٹ بنیں گے، اس ایک جان پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، وہ جان جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، بیگانہ ہے، لیکن اسلام کے حکم کے بجا لانے میں میرا مددگار بن رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو دوستو؟ دو چیز ہر عبادت کو بجا لانے میں، شیطان، وسوسہ، ماحول، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، خاص سنت پر عمل کرنا ہو، فرض پر عمل کرنا ہو، واجب پر عمل کرنا ہو، نفس، شیطان، ادھر ادھر چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ دو چیزوں میں شیطان بہت زیادہ رکاوٹ بنتا ہے، ایک قربانی کو بجا لانے میں اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز کے پابند ہیں، فلاں، قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے 14ویں پارے میں یہ بات فرمائی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے مسلم، جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو پہلے ضرور پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت سارے، لہٰذا ہر روز ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ثواب بھی بہت ہے۔ باقی جو ترجمہ پڑھ کے غور و فکر کر کے تفسیر پڑھ کے چلتے ہیں اور اچھی بات ہے، میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔